شہر میں ڈاکو راج برقرار، پولیس ڈاکوؤں اور لٹیروں کو نکیل ڈالنے میں ناکام ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں مختلف جرائم کی 261 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ شاپ رابری کی 2، موٹر سائیکلیں چھیننے کی 3، کار چوری کی 1، موٹر سائیکل چوری کی 72 اور متفرق کرائم کی 174 وارداتیں ہوئی ہیں۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ شہر میں ڈاکو راج برقرار ہے، پولیس ڈاکوؤں اور لٹیروں کو نکیل ڈالنے میں ناکام ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں مختلف جرائم کی 261 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ شاپ رابری کی 2، موٹر سائیکل چھیننے کی 3، کار چوری کی 1، موٹر سائیکل چوری کی 72 اور متفرق کرائم کی 174 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتایا جا رہا ہے دن بدن جرائم کی دنیا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ڈیفنس اے کے علاقے میں چور تالے توڑ کر وقار علی کے گھر سے 32,100,000 روپے مالیت کے طلائی زیورات اور نقدی بھی لے اڑے۔ پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جنوبی چھاؤنی کے علاقے میں چور تالے توڑ کر فہیم 48 لاکھ مالیت کے طلائی زیورات، نقدی اور دیگر سامان بھی لے اڑے۔ فیکٹری ایریا کے علاقے میں چور تالے توڑ کر یونس کے گھر سے 14,50,000 مالیت کے طلائی زیورات اور نقدی بھی لے اڑے۔ اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سٹی ڈرائیو اینڈ کے علاقے میں تالے توڑ کر چور مصطفیٰ کے گھر سے 40,55,800 روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی اور طلائی زیورات بھی لے اڑے۔ اسی پر بات کریں گے مجاہد لطیف سے۔ مجاہد، بتائیے گا دن بدن ڈکیتی کی واردات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، شہر میں کیا وجوہات سامنے آ رہی ہے؟ جی، اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، لیکن اس وقت جو ہے لاہور شہر کا کرائم ریٹ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے۔ شہر لاہور میں جو ہے ڈاکو لٹیروں کو پولیس جو ہے وہ نکیل ڈالنے میں کامیاب نہیں دکھائی دیتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں مختلف جرائم کی 261 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ شاپ رابری کی 2، موٹر سائیکل چھیننے کی 3، کار چوری کی 1، موٹر سائیکل چوری کی 72 اور متفرق کرائم کی 176 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ ڈیفنس اے کے علاقے میں چور تالے توڑ کر وقار علی کے گھر سے 32,100,000 روپے مالیت کے طلائی زیورات اور نقدی لے اڑے۔ جنوبی چھاؤنی کے علاقے میں چور تالے توڑ کر فہیم کے گھر 68 لاکھ مالیت کے طلائی زیورات، نقدی اور دیگر سامان لے اڑے۔ پولیس فیکٹری ایریا کے علاقے میں چور تالے توڑ کر جو ہے یونس کے گھر سے 14,50,000 مالیت کے طلائی زیورات لے اڑے۔ یہ پولیس کے ریکارڈ کے مطابق ہے۔ سٹی ڈرائیو اینڈ کے علاقے میں جو ہے وہ چور تالے توڑ کر مصطفیٰ کے گھر سے 40,55,800 روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی اور طلائی زیورات جو ہیں وہ لے اڑے۔ تتو قتلہ کے علاقے میں چور تالے توڑ کر احسن محمود کے گھر سے 28,900,000 روپے مالیت کے طلائی زیورات اور نقدی لے اڑے۔ نواب ٹاؤن کے علاقے میں چور تالے توڑ کر علی حسن کے گھر سے 20,65,000 روپے مالیت کے زیورات اور نقدی لے اڑے۔ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے علاقے میں جو ہے وہ چوروں نے محمد نعیم کے گھر سے 19,50,000 مالیت کے جو زیورات سمیت نقدی اڑائی۔ ہیر کے علاقے میں ڈاکو عثمان کی دکان سے 60,000 روپے چھین کر فرار ہوئے۔ سندر کے علاقے میں ڈاکو محمد مظہر کی دکان سے 37,000 روپے چھین کر فرار ہوئے۔ ماڈل ٹاؤن کے علاقے سے چور سمر جاوید کی گاڑی لے اڑے، اور شاد باغ میں محمد طیب، وادت کالونی میں محمد عثمان اور کانا میں محمد شراز سے ڈاکو نے اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکلیں اور نقدی چھینی۔ یہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کا کرائم ہے جو شہر بھر میں جو ہے ڈاکوؤں نے جو ڈکیتی کی وارداتیں کی اور چوروں نے چوری کی وارداتیں کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مجاہد، آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور دوسری جانب مغل پورہ میں سہواڑی بازار میں 47 سالہ شخص کی خودکشی۔ شہری نثار حسین نے نامعلوم وجوہات پر خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس اور فرانزک ٹیم نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ شہزیب شہزاد سے۔ شہزیب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں مغل پورہ کے سہواڑی بازار میں 47 سالہ شخص کی خودکشی۔ شہری نثار حسین نے نامعلوم وجوہات پر خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس اور فرانزک ٹیم نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ مغل پورہ کے سہواڑی بازار میں 47 سالہ شخص کی خودکشی۔ شہری نثار حسین نے نامعلوم وجوہات پر خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس اور فرانزک ٹیم نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں وحدت کالونی پولیس کی کارروائی جاری ہے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں جو کہ پتنگ بازی کرنے والے 2 ملزمان بھی گرفتار کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان ملزمان سے 50 پتنگیں، کیمیکل ڈور کی 3 چرخیاں بھی برآمد کر لی گئیں اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ اسی بارے میں تفصیلات جانتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ مجاہد، کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟
مجاہد سے بھی رابطہ بحال کریں گے. ابھی آپ کو اس کارروائی سے متعلق بتایا جا رہا ہے جو کہ یہ کارروائی کی گئی ہے وحدت کالونی میں پولیس کی کارروائی کی گئی ہے جہاں پر پتنگ بازی کرنے والے 2 ملزمان گرفتار کیے گئے اور ان ملزمان سے 50 پتنگیں، کیمیکل ڈور کی 3 چرخیاں برآمد کی گئی. مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کارروائی سے متعلق یہ کارروائی کی گئی ہے اور اس کارروائی میں پتنگ بازی کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور ملزمان کی واضح طور پر شناخت بھی کی گئی ہے اور ان ملزمان سے 50 پتنگیں، کیمیکل ڈور کی 3 چرخیاں برآمد کی گئی اور ان کے خلاف مقدمہ درج بھی کیا گیا ہے. وحدت کالونی پولیس کی کارروائی کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے جو کہ 50 پتنگیں، کیمیکل ڈور اور 3 چرخیاں بھی برآمد کی گئیں. اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وحدت کالونی پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے. پتنگ بازی کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں مجاہد لطیف سے. مجاہد، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، جو پتنگ بازی کا خونی کھیل ہے وہ شہر لاہور میں اکثر اوقات رات کے وقت جو ہے وہ پتنگ بازی کی جاتی ہے. اسی طرح سے اقبال ٹاؤن ڈویژن کا جو پولیس اسٹیشن ہے وحدت کالونی پولیس، انہوں نے ایک کارروائی کی ہے. رات کے وقت پتنگ بازی کرنے والے 2 ملزمان جو ہیں وہ پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں. پتنگیں اڑتی نظر آنے پر پیٹرولنگ پولیس اور ڈولفن پیرو فورس کی کو بھی الرٹ کیا گیا ہے اور اسی حوالے سے اس خونی کھیل میں مصروف 2 ملزمان جن کا نام شہزاد اور فرحان ہے انہیں گرفتار کر لیا ہے. ملزمان نے بھاگنے کی بھی کوشش کی لیکن پولیس ان کو گرفتار کر چکی تھی، گرفتار کر لیا تھا اور ملزمان کے قبضے سے 50 پتنگیں اور کیمیکل ڈور کی 3 چرخیاں جو ہیں وہ برآمد کی گئی ہیں. ایسا کہنا ہے ایس پی اقبال ٹاؤن آپریشن محمد عثمان ٹیپو کا. ان کا کہنا ہے کہ خونی کھیل کھیلنے والوں کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ والدین کو آگاہ اور تنبیہ کی جاتی ہے کہ خونی کھیل سے اپنی اولاد کو دور رکھیں جو انسانی جان کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے یہ کھیل. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مجاہد. لکشمی چوک پر لگے اشاروں کو آپریشنل ہی نہیں رکھا گیا. آٹو ٹریفک کنٹرول سسٹم نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ٹریفک بحال رکھنے کے لیے وارڈنز فرائض سر انجام دینے لگے. لکشمی چوک پر کاروباری سرگرمیوں کے باعث اکثر ٹریفک کا دباؤ رہنے لگا. تفصیلات جانتے ہیں شاہزیب سے. جی شاہزیب، بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت میں لکشمی چوک پر موجود ہوں. یہ شہر کا وہ اہم چوک ہے جو کہ مال روڈ، مکلور روڈ، گوال منڈی اور پریس کلب ڈیوس روڈ کو آپس میں ملاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر ہی اس چوک کے اوپر کافی ٹریفک کا دباؤ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جو اشارے یہاں پہ ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے لگائے گئے وہ بالکل بھی آپریشنل ہوئے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، جس کے باعث ٹریفک وارڈنز جو ہیں وہ یہاں پہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں اور مینولی طور پر یہاں پہ ٹریفک کو بحال رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کو بتاؤں کہ چاروں سائڈوں سے آنے والی ٹریفک جو ہے وہ یہاں پہ آتی ہے اور اگر آپ مال روڈ سے ڈیوس روڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو زیادہ تر شہری جو ہیں وہ اسی روٹ کا استعمال کرتے ہیں. اگر آپ پریس کلب سے گوال منڈی کی طرف جانا چاہتے ہیں، مکلور روڈ سے واپس مال روڈ کی جانب جانا چاہتے ہیں تو اسی روٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. چاروں سائڈوں پر اشارے تو یہاں پہ نصب کیے گئے ہیں لیکن بالکل بھی وہ آپریشنل نہیں ہے. آٹومیٹک ٹریفک کنٹرول سسٹم یہاں پہ موجود نہیں ہے اور ٹریفک وارڈن جو ہیں وہ مینولی یہاں پہ ٹریفک کو رواں دواں رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کے باعث یہاں پہ اکثر ٹریفک کا دباؤ بھی رہتا ہے. اور اسی طرح جو غیر قانونی پارکنگ ہے وہ بھی یہاں پہ اکثر دکھائی دیتی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ٹریفک کا دباؤ اکثر دکھائی دیتا رہتا ہے. اسی لیے جو ہے وہ وارڈنز کی جانب سے چلان بھی کیے جاتے ہیں اور ٹریفک کو یہ بھی کہا جاتا ہے مسافروں کو کہ وہ نو پارکنگ بالکل بھی نہ کریں تاکہ روڈ جو ہے وہ اس کو رواں دواں رکھا جا سکے، ٹریفک جو ہے وہ اس کا سسٹم بحال رہے. جی شکریہ شاہزیب. چونگی امر سدھو کا علاقہ بابا فرید کالونی مسائل کا گڑھ بن گئی. ٹوٹی سڑکیں، گڑھے اور گٹروں کے غائب تکن انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت. علاقہ مکین بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہے. اسی پر بات کریں گے مبین حیدر سے. جی مبین. بالکل اسی طرح سے اس وقت ہم چونگی امر سدھو کے علاقے میں کھڑے ہیں. فرید کالونی ہے یہ اور یہاں پر اتنے خستی حالت ہے سڑک کی اور گلیوں کی، آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم اس وقت چوک میں موجود ہیں اور یہاں پر لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جگہ جگہ پر سڑک پر جو ہیں گڑھے موجود ہیں، شگاف موجود ہے. جب بارش ہوتی ہے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے. بہت یہاں کے علاقہ مکینوں سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سر آپ یہاں پر رہتے ہیں، رہائشی کے کیا صورتحال ہے یہاں پر، کیا مسائل کا سامنا ہے آپ کو؟ میرا ہی رہائش اسی علاقے میں ہے اور بہت عرصے سے یہ سڑک کی حالت خراب ہے. کئی بار یہ اس کا ٹھیکہ بھی ہوا ہے، ٹینڈر بھی ہوا ہے
और ठेकेदार आता है, देख के चले जाता है। यहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं, गटरों के ढक्कन टूटे हुए हैं, और बार बार वासा से, अमले से, इंतज़ामिया से, यहाँ के MPA से भी दरख्वास्त कर चुके हैं कि ये हमारी सड़क बनवाइए। ये अपने सियासी मामलात में उलझे हुए हैं, लेकिन सड़क की तरफ कोई भी आदमी तवज्जो नहीं दे रहा। तो बराए मेहरबानी हम आपकी वजह से, ये इंतज़ामिया से, वज़ीर आला पंजाब से और यहाँ के जो MP MNA हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं खुदारा कि हमारी सड़क बनाई जाए, ताकि यहाँ से गुजरने वालों का मस्जिद में जाने के लिए, यहाँ जब बारिश हो जाती है तो इतना पानी खड़ा था कि हम मस्जिद तक नहीं जा सकते। बिल्कुल, जैसे कि आप सुना कि मसाइल का गढ़ बना हुआ इलाका है। एक और शहरी मौजूद है, बच्चे भी हैं यहाँ पर, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पर आप लोग रहते हैं, आप लोग खेलते हैं, कूदते हैं, आप लोगों का एरिया यहाँ पे, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आपकी जगह पर? जब बारिश होती है तो तब चीकड़ होया होता है, ना गुजरने की जगह होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई जगह नहीं, मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है, कोई अच्छे हालात नहीं, इधर देख लें गटर टूटे होंगे, कहीं दफ़ा खेलना ही नहीं होता, ईद में कपड़े नहीं पहन सकते, कोई साफ़ कपड़े नहीं कोई पहन सकता। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि साफ़ कपड़े पहनकर बाहर निकलना महाल है, इतना बुरा इलाका है इस एरिया को। उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया एक्शन लेगी, इंतजामिया सिरे से गायब नजर आती है इस एरिया में। उम्मीद करते हैं इंतजामिया एक्शन लेगी और उम्मीद करते हैं कि इलाके का जो मसाइल है उनको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। जी शुक्रिया मुबैन। और खबर दें आपको, पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 मरीजों की तस्दीक। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने महकमा सेहत को अलर्ट कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इस इजलास में मंकी पॉक्स के बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर और पेशगी इक़दामात का जायज़ा भी लिया गया। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को खुसूसी ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 मरीजों की तस्दीक हो चुकी है और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने महकमा सेहत को अलर्ट जारी कर दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया और इस इजलास में ये कहा गया कि मंकी पॉक्स से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर और पेशगी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। महंगाई बारे खबर दें। महंगाई के वार जारी, मुसलसल और लगातार। लाहौर में तंदूर मालिकान ने सादा रोटी की कीमत में 5 रुपये का इजाफा कर दिया। शहर के बेशतर तंदूरों पर रोटी 20 रुपये में फरोख्त करने लगे। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जिसका दिल चाहता है मनमानियां करने लगता है, कोई पूछने वाला नहीं है। लाहौर के तनूर वालों ने रेट्स में अज खुद इजाफा कर दिया। सादा रोटी की कीमत इकट्ठे 5 रुपए बढ़ा दी। शहर के बेशतर तनूर मालकान सादा रोटी 15 रुपए की बजाय 20 रुपए की फरोख्त करने लगे। टाउनशिप, ग्रीन टाउन, फैसल टाउन, जोहर टाउन, इकबाल टाउन, समनाबाद, गार्डन टाउन, ताजपुरा और मुगलपुरा समेत दीगर इलाकों में रोटी महंगी बिक रही है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गुल कहते हैं, रोटी महंगी तो फरोख्त हो रही है, लेकिन कीमतों में बाकायदा कोई इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सादा रोटी की सरकारी कीमत में इजाफे के लिए DC लाहौर को दरखास्त जमा करवा दी है। दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया के मुताबिक सादा रोटी की सरकारी कीमत 15 रुपए ही है। खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महंगाई ने अवाम का पीछा ना छोड़ा, हुकूमत ने भी अवाम पर महंगाई के वार कर दिए। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पर चीनी की सरकारी कीमत में 7 रुपये 82 पैसे फ़ी किलो का इजाफा। वज़ारत ज़राअत और खुराक ने चीनी की कीमत 98 रुपये 82 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीनी की मिठास भी कड़वी होने लगी। चीनी की सरकारी कीमत में 7 रुपये 82 पैसे फ़ी किलो इजाफा। वज़ारत ज़राअत और खुराक ने मुल्क भर में चीनी की परचून कीमत 98 रुपये 82 पैसे मुकर्रर कर दी। चीनी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इससे कबल चीनी की सरकारी कीमत 91 रुपये फ़ी किलो थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी की कीमत में 14 रुपये 58 पैसे सेल्स टैक्स शामिल होगा। ट्रांसपोर्ट लागत 2 रुपये किलो और परचून फरोश का 1 रुपये किलो मुनाफा भी शामिल है। नए क्रशिंग सीजन में चीनी की कीमत मुकर्रर नहीं हुई थी, जिससे मार्केट में मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी है। शुगर मिलर्स महंगे गन्ने के जवाज पर चीनी महंगी कर रहे थे। दुकानदारों के मुताबिक ताहाल शुगर मिल्स और थोक मार्केट में चीनी निर्ख कम नहीं किए गए। चीनी की सूरत हाल 112 से 14 रुपये है और लेकिन आपसे अभी हमने सुना है 98 समथिंग आप बता रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और ना वो मार्केट कम हुई अभी तक। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िले इंतजामिया सरकारी निर्खों पर चीनी फरोख्त कराने की पाबंद होगी। इस वक्त मार्केट में चीनी 125 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है। चीनी 120-30 रुपये विकती पई, किसी का कोई रेट नहीं। हर दुकानदार अपनी मन मर्जी कर रहा है। ये चीनी 1000 रुपये किलो होगी, फिर भी हमने खानी है, लेनी है। एक्स शुगर मिल रेट में बतदरीज कमी होने लगी है और 2 हफ्ते में 7 रुपये तक कमी से एक्स शुगर मिल्स रेट 109 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।
और ईद तातीलात के बाद डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 39 पैसे का हो गया। 5 रोज़ की तातीलात के बाद महदूद कारोबारी सरगर्मी शुरू हो गई, जबकि करेंसी मार्केट में भी मिला जुला रुझान रहा। पहले सेशन में डॉलर महंगा हुआ तो बैंकारी औकात के अख्ताम पर रुपये की कदर में बेहतरी हुई। बुध को इंटरबैंक डॉलर रेट 8 पैसे की कमी से 283 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर रेट 288 रुपये तक रहा।